السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کیس کی نوٹیفیکیشن وقت سے موصول ہوتی رہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں آج کی کس کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 8۔ من اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، وائٹ اور پرپل کلر کی ہلکی سی کڑھائی والی فراک پہنے جو اس کے ٹخنوں تک آتی تھی۔ گیلے بالوں کو کھولے، دونوں پیر موڑ کر چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے اداس سی بیٹھی اپنی زندگی کی پہیلی کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کسی اور سے نکاح اور پھر رخصتی کے بعد سسرال والوں کا عجیب و غریب رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کہاں تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تم نے کچھ کھایا؟ اچھا رکو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ صفا کے فکر مند لہجے پر اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا دیا۔ صفا تھی ہی ایسی، دوسروں کا خیال رکھنے والی سادہ سی نرم مزاج لڑکی۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہی، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیں نا، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ ایک آپ ہی تو ہیں جس سے مجھے اس گھر میں اپنائیت کا احساس ہوا ہے، پلیز کچھ دیر اور رک جائیں میرے پاس۔ اس کے خوفزدہ لہجے پر صفا نے اسے دیکھا اور گہری سانس لیتی بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے حویلی کے باقی سارے کام بھی تو نپٹانے ہیں۔ تم یہاں رہو گی تو آہستہ آہستہ سب جان جاؤ گی۔ اس کے نرمی سے کہنے پر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت عجیب رویہ ہے نا یہاں سب کا، من نے صفا سے کہا۔ سب سے پہلی بار ملی ہو نا، کیونکہ تم ایک انجان جگہ پر انجان لوگوں کے بیچ میں ہو، اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ صفا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی رنگت گہری تھی اور بالوں کو کس کر جوڑے کی صورت میں باندھا گیا تھا۔ وہ جی باہر کہہ رہی ہیں کہ کھانے کا انتظام کریں، تھوڑی دیر میں وہ سب کھانے کی میز پر پہنچ جائیں گے۔ صفا نے سر ہلا کر اس سے کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، آپ چلی جائیں، مجھے کھانا کمرے میں بھجوا دیں۔ من کی آواز پر دونوں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ لیکن من، اماں سائی ناراض ہوں گی۔ بہت۔ صفا نے الجھ کر دبے الفاظ میں ساریہ بیگم کے بارے میں بتایا۔ کہہ دیں انہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اسی لیے میں نہیں آؤں گی۔ ملازمہ کے کہنے پر اس نے جس طرح آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا جیسے کوئی انہونی دیکھ لی ہو۔ لیکن بیگم صاحبہ نے آپ کو ملازمہ کے ہکلانے پر صفا نے سانس کھینچ کر اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ اس عورت کو اس کے کسی بھی اقدام پر اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے خود پر قابو پانے نہیں دینا چاہتی تھی، جیسے کہ وہ خدا ہو اور وہ اس کی فرما بردار باندی۔ وہ خدا نہیں تھی، یہ بات وہ اسے یاد دلانا چاہتی تھی۔ چاہے وہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، وہ اسے ہر لمحے جیت کا حقدار بننے نہیں دے سکتی تھی۔ من کچھ ہی وقت میں ساریہ بیگم کی عادت اور مزاج کا اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ملازمہ کو نا امید ہو کر جاتا دیکھتی رہی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بہت غصہ ہوں گی۔ صفا کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے سے بھی پریشانی چھلک رہی تھی۔ من نے نظریں جھکا دیں، وہ جانتی تھی اس نے اپنے حق میں غلط کیا نہ جا کر۔ آپ جائیں، ورنہ میری وجہ سے آپ کو ڈانٹ نہ پڑ جائے، پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے اپنے پیروں پر نظریں جمائے پریشان سی کشمکش میں مبتلا کھڑی صفا سے کہا، تم آ جاؤ من، یہی ٹھیک رہے گا۔ آپ جائیں، میں دیکھتی ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکنی میں جا کر رات کی تاریکی میں باہر نظریں جمائے آگے پیش ہونے والے حالات کے مطابق سوچنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ من اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی تو سامنے سے سید مزمل شاہ
بھی اپنے کمرے سے باہر ڈائننگ ہال کی طرف آیا۔ وہ تقریباً آگے پیچھے ہی وہاں پہنچے جہاں پہلے سے ہی سب موجود تھے۔ یقیناً ان دونوں کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ سید مزمل شاہ ایک نظر سب کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور تھوڑی اونچی آواز میں سلام کر کے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ مختار شاہ نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا، جبکہ من وہیں کھڑی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے مخمصے کا شکار تھی۔ آؤ یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ سید مزمل شاہ نے من کی کلائی تھام کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا، جبکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہاں موجود ہر شخص پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر من کو حیرت سے دیکھا۔ مزمل، ہوش میں تو ہو؟ اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ساریہ بیگم نے من کو ناگواری سے گھونٹتے ہوئے دھاڑی دی۔ بیوی کی اوقات اس کا شوہر بناتا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں تو قاعدے سے یہ آپ کی بہو ہے اور اسے بھی اتنی ہی عزت اور توجہ ملنی چاہیے جتنی مجھے۔ اگر اس گھر میں ایسا نہ ہوا تو مجبوراً مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ سید مزمل شاہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بول رہا تھا۔ ایک پل کو اپنے سامنے بیٹھے مختار شاہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پھر اسے ساریہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگا، اور جہاں تک اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بات ہے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں یہاں کرسی پر بیٹھ کر آپ سب کے ساتھ کھانا کھاؤں اور یہ ملازمین کی طرح الگ۔ من کا ہاتھ ابھی بھی سید مزمل شاہ کے ہاتھ میں مقید تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ دیکھ لیں بابا، میں نے تو اپنی بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا، مجال ہے جو کبھی گستاخی کی ہو اس نے۔ اور اپنے اس لاڈلے سپوت کو دیکھیں، اتنے کم وقت میں ہی اس نے زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سامنے والی کرسی پر براجمان زوار شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی سید مزمل شاہ کو اپنی سرخ انگارے آنکھوں سے گھورتے ہوئے مختار شاہ سے مخاطب ہوئے کہا۔ صفا ان سب باتیں سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ بنا کوئی تاثر دیے سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ مزمل، اس لڑکی کو سر پر مت چڑھاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، بہت پچھتاؤ گے تم۔ اس کو اس کی اوقات میں رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ زوار شاہ پیشانی پر شکن ڈالے من کو حقارت سے دیکھتا ہوا مزمل سے مخاطب ہوا۔ بھائی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرا خیال کریں۔ یہ میری بیوی ہے، اسے عزت دینا اور دلانا فرض ہے، تو برائے مہربانی اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال آئندہ مت کیجیے گا۔ میں کس طرح اسے رکھتا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو سب کے سامنے عزت نہیں دلوا سکے تو یہ آپ میں گٹس کی کمی ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو سب کے سامنے بے عزت ہونے نہیں دے سکتا۔ ہر مرد کا اپنا ظرف ہوتا ہے اور اصل بات ہمت کی ہے۔ وہ خاصی اونچی آواز میں اس پر طنز کر رہا تھا کہ ڈائننگ ہال میں اس کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ من نے بے ساختہ اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ایک پل کو سید مزمل شاہ کے ہاتھ میں مقید اس کا ہاتھ بھی کپ کپا گیا۔ اس کی ہتھیلی پسینے سے شرابور ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اچھا اب بس بھی کرو زوار، بیٹھو بیٹا تم۔ مختار شاہ نے دماغ میں کچھ نیا منصوبہ بنایا اور من کو ملائمت سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان کی نرمی برتنے پر ساریہ بیگم پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں۔ انہوں نے ساریہ بیگم کو آنکھ کا اشارہ کیا تو انہیں کچھ تسلی ملی۔ انہوں نے سلگتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور اب مختار شاہ کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگیں۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ دیکھو مزمل، بے شک تم نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا اور ہم نے تمہاری بات کا مان رکھتے ہوئے اپنے والدین کا فرض نبھایا، لیکن اب تمہیں اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہوگی۔ مختار شاہ نے کھانے کے بعد چائے کا کپ اٹھا کر سامنے رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو مزمل ان کی جانب دیکھنے لگا۔ جی بابا سائیں، میں جانتا ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹا، تمہارے ابروڈ جانے کا سارا انتظام ہو چکا ہے اور سارے ڈاکیومنٹس اور ٹکٹس بھی آ چکی ہیں۔ تمہاری برتھ ڈے پر یہی سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ تم باقی کی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی میں مکمل کرو گے،
لیکن تم نے تو ہمیں ہی سرپرائز دے دیا۔ چلو خیر، جو بھی ہوا چھوڑو اسے اور جانے کی تیاری کرو، آج رات 2 بجے کی فلائٹ ہے۔ انہیں نے نرمی سے کہتے ہوئے گویا اس کے سر پر بم گرایا۔ وہ حیرت انگیز نظروں سے کبھی انہیں تو کبھی ساتھ بیٹھی ہوئی من کو دیکھنے لگا۔ من خاموشی سے سر جھکا گئی۔ لیکن اتنی جلدی؟ وہ برجستگی سے بولا۔ من ابھی تو آئی ہے، میں تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ یہ کیسے رہے گی اکیلی؟ وہ جس اپنائیت سے بولا تھا، من کے رگوں پہ میں سکون سا سرایت کر گیا اور ساریہ بیگم جیسے جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹنے لگی تھیں۔ بیٹا، یہ بیوی ہے تمہاری، ساری عمر اسی کے ساتھ ہی گزارنی ہے، لیکن یہ گیا وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ ساری تیاری ہو چکی ہے، اور یہ اکیلی کیسے؟ ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ۔ اگر یہ تمہاری بیوی ہے اور اسے تمہارا خیال ہے تو یہ کبھی بھی تمہیں یہاں سے اپنے پاس نہیں روکے گی، بلکہ تمہیں خود جانے کے لیے راضی کرے گی۔ اگر یہ تمہارا برائٹ فیوچر دیکھنے کی خواہش مند ہوگی تو۔ انہوں نے بڑے شاطرانہ انداز سے سارا ملبہ من پر ڈال دیا کہ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی اور گھبرا کر سید مزمل شاہ کی جانب دیکھنے لگی۔ جی بابا سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو چلے جانا چاہیے، آپ کی ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ من نے خود میں ہمت مجتمع کیے دھیرے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئی تھیں، لیکن اس نے پلکوں پر امڑ آنے والے آنسوؤں کو بہت دقت سے پیچھے دھکیلا اور آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس اپنے مخصوص کمرے کی جانب چلی گئی۔ جب سے اس نے مزمل شاہ کے جانے کا سنا تھا، تب سے اس کے دل کی عجب حالت تھی۔ وہ اس سے آگے کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر کبھی مزمل شاہ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اس کے بعد کیا کرے گی، اس کی جدائی کے بعد شب و روز کیسے گزریں گے، زندگی کا کس ڈگر پر چلے گی۔ بلا شبہ یہ رشتہ اچانک جڑا تھا اور وہ خود اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے یوں دور چلے جانے کا سن کر من بوکھلا گئی۔ اگر واقعی ساریہ بیگم نے اسے مزمل شاہ سے دور کر دیا، ان دونوں کو الگ کرنے کا یہ ان کا منصوبہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ دونوں الگ ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اور جب یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلے گی تب کیا ہوگا؟ اس سوچ کے آتے ہی دل کی دھڑکنیں جیسے تھمنے لگی تھیں۔ یہ سارے خیالات ہی بہت روح فرسا تھے۔ بنجر دل اس جدائی پر قطعاً مائل نہ تھا۔ وہ کسی طور اپنے اور اس کے مابین بندھے تعلق کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ دل نے کتنی بار چاہا تھا آگے بڑھ کر اسے منع کر دے، اسے اس کی توجہ کی بھیک مانگ لے، شاید اپنی توجہ کے چند سکے اس کے دامن میں ڈال دے۔ وہ دوری کا ہجر سہنے کو تیار تھی، مگر اسے قطع تعلق کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اگر وہ نہیں، کم از کم اس کا نام تو ساتھ رہتا، وہ اسی کے سہارے ساری زندگی گزار لیتی، شاید یوں ہی خاردار تنہا راہیں سہل ہو جاتی۔ اس انجانے سفر کے راستے پر چل کر سوائے احساس زیاں کے کچھ اس کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ وہ سب پا کر بھی تہی دامہ رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں سمندر امڑ آئے تھے، جن کی طغیانی سے اپنے ساتھ بہا کر لے جانے والی تھی۔ سید مزمل شاہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں گرائے بستر پر بیٹھی تھی۔ کتنا درد تھا اس کے اندر، کتنا کرب تھا۔ کہتی بھی تو کس سے کہتی، کس سے بانٹتی اپنا دکھ۔ اس کی آنکھیں برستی چلی گئیں۔ یکدم اس کی آمد سے کمرے میں کھٹکا سا ہوا تو من نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ سید مزمل شاہ نے اس کی پشت کو دیکھا، پھر اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ آہٹوں کو اپنی سمت محسوس کیے، نامحسوس انداز میں بستر کی چادر پر انگلی سے بے ڈنگے ڈیزائن بنانے لگی۔ مزمل شاہ کے بھاری قدموں کی آہٹ تھم گئی تھی، اس کے قریب، بے حد قریب۔ سارا کمرہ اس کی مخصوص خوشبو سے بھر گیا تھا، پورا ماحول اس کے سنگ بندھ گیا تھا۔ من نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، مگر اسے علم تھا کہ آنے والا کون ہے۔ نہ جانے کیوں دھڑکنوں میں ارتعاش سا برپا ہوا تھا، مگر وہ پلٹی نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی کیفیت کو اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے رنگے ہاتھوں روتے ہوئے پکڑے جانے پر وہ کس قدر تذبذب کا شکار تھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ بستر پر ہی بیٹھ گیا اور یکدم ہی اپنا مضبوط ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر
اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ من کو اس سے اس اقدام کی قطعاً امید نہ تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ وہ نگاہیں نہ ملانے کا قصد کیے بیٹھی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں چار ہو گئی تھیں۔ اس کی بھیگی بھیگی پلکیں اس کے سامنے تھیں۔ وہ اپنی جگہ شرمندہ سی تھی۔ تبھی نگاہیں اپنے آپ جھکتی چلی گئی تھیں۔ سید مزمل شاہ بغور اسے تکتا چلا گیا۔ مجھے آپ بھول تو نہیں جائیں گے؟ لہجہ دھیما اور مدھم تھا۔ من کے شنگرفی لبوں سے یہ الفاظ پھسلے تھے۔ سانس لینا بھول سکتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں جانے من۔ سید مزمل شاہ حلاوت امیز لہجے میں اس کے گالوں کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ من نے پلکوں کی چلمل اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ اس کی مخمور نگاہیں اسے تک رہی تھیں، جو بلو جینز پہ پیچ شرٹ پہنے ہوئے تھا، اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے سے بہت ہٹ کے لیکن بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی ہوں، وہ اس سے نظریں چرا کر سٹ پٹانے کے انداز میں بولی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، پھر نہ جانے کب یہ موقع ملے۔ سید مزمل شاہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں؟ بالآخر اس کے منہ سے پھسلا۔ کیونکہ مجھے میری جان من سے دور جو کر رہا ہے یہ ظالم سماج۔ تم بھی اپنے شاہ من کو خود سے دور کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ اس کا لہجہ بوکھلایا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات سن کے اس کے ہونٹوں پر محظوظ کن مسکان بکھر گئی۔ اپنی محبت سے آپ کو مہکانا تھا، کچھ محبت بھرے پل تمہارے نام کرنے تھے، تو بتاؤ، اجازت ہے؟ اس کے گہرے بے باک لہجے پہ وہ رخ بدلتی فوراً سے بیشتر بستر سے پاؤں نیچے رکھ کر اترنے لگی تھی، دوری بنانے کے لیے۔ مجھے نہیں پتہ۔ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز بمشکل حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ اس نے نظر بھر کے اس کے دمکتے دو آتشہ سادہ سے روپ کا بغور جائزہ لیا۔ وہ شرماتے ہوئے کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ جب اس نے لپک کے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے نرمی سے اپنے پاس کھینچا تو وہ اس کی اچانک افتادات پہ گڑبڑا سی گئی۔ سید مزمل شاہ خود بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹا تو اسے بھی کھینچ کر خود پر گرا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں شاہ جی؟ وہ بوکھلاتی ہوئی اس پہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب سید مزمل شاہ نے اس کے مرمری وجود کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتا اسے مقید کر کیا۔ ہائے، قربان جاؤں ان لبوں پر جنہوں نے اتنی محبت سے ہمارا نام لیا۔ وہ شوق پن سے گویا ہوا تو من کے بدن نے جھرجھری سی لی۔ وقت بہت کم ہے، آج میری محبت کو خود سے لپٹ جانے دو۔ مجھے اور میرے جذبات کو انتظار کی سولی پر مت چڑھانا۔ آج اپنے شاہ من کو اس کی محبت لٹانے سے مت روکنا۔ میرے دل میں چھپا محبت کا سمندر ابل رہا ہے، جس کی طغیانی سب بہا کر لے جانے کو تیار ہے۔ وہ بوجھل آواز میں زمائنی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ اس کے دوپٹے کو گردن سے نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے، کیچر کو اس کے بالوں سے الگ کرتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے گمبھیر سرگوشی کی تو اس کا وجود سنسنا اٹھا۔ اس کی پرحدت قربت اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس کی دنیا پل بھر میں زیر و زبر ہو گئی تھی۔ وہ اس کے کانوں سے نفیس سے ٹاپس کو نکال کر اس کے چہرے کے نقش و نقش پر اپنے بوسوں کی بچھاڑ کر رہا تھا۔ اس کی گردن میں باریک سی چین کی ہک کو کھولنے لگا۔ میں خود کر لوں گی شاہ من۔ اس کے لمس کے باعث محسوس کی جانے والی شرم و حیا کو چھپانے کی کوشش میں مصروف تھی، مگر دل اس کے مہکتے ہوئے لمس پر دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو مچل رہا تھا۔ میرے کرنے میں کیا برائی ہے جان من؟ اس کے لرزتی گھنیرے آرزو کو ہولے سے چھوتے اس نے استفسار کیا۔ اس کی بے باک جسارتیں، شوق جان لیوا کارروائیاں اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھیں۔ اس کی گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور وہ اناری چہرہ لیے خود میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ پلیز بس کرو۔ اس کی پرتپش نظروں سے گھبراتی وہ مزمل کے سینے پر انگلیاں نرمی سے چلاتی ہوئی بولی۔ ابھی تو شروع بھی نہیں کیا، آپ ابھی سے گھبرا گئیں؟
تھوڑا سا اٹھ کر من کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبا گیا تھا۔ اپنے بچنے کے امکان جب من کو مشکل لگے تو وہ اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھا، پھر دروازے کی جانب۔ من نے سرعت سے اپنا بستر پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر لیا اور مزمل شاہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ بہت بہت شکریہ میرے کہنے پر جن فرینڈس نے مجھے کمنٹ سیکشن میں رائے دی تھی لاسٹ ایپیسوڈ پر، مطلب پریویس ایپیسوڈ پر، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آئندہ بھی اپنے کمنٹ سے مجھے موٹیویشن دیتے رہیے گا تاکہ میں جلد از جلد قسط اپلوڈ کیا کروں۔ بہت بہت شکریہ سب فرینڈس کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے اتنا سی رائٹر ہنا اسد، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ۔